القصص اس میں شامل ہے، اور سورہ قصص اس 20ویں سپارے کا اکثر حصہ ہے۔ آخر میں ایک پاؤ کے قریب اس سپارے کا حصہ وہ ہے جو سورہ عنکبوت پر مشتمل ہے۔ سورہ قصص کو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے قصص اس لیے قرار دیا کہ اس میں ایک بہت ہی عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور ان کی تفصیل مذکور ہے، اس لیے اس کو سورہ قصص کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت کے اندر یہی موضوع سب سے اہمیت کا حامل ہے۔ باقی اور مسائل پر بہت ساری آیات مشتمل ہیں، لیکن ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے کو فوکس کرتے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے قدر تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، ہم آپ کے سامنے فرعون اور موسیٰ کا احوال پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ اصل میں فرعون جو تھا یہ بہت مغرور قسم کا بادشاہ تھا۔ ان فرعون علا فی الارض، اس نے روئے زمین کے اندر بڑی سرکشی مچائی ہوئی تھی۔ وجعل اہلہا، اور اپنے زمین کے ملک کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ کسی ایک جماعت کو کمزور سمجھتا اس کو اٹھا کر ذبح کروا دیتا، مردوں کو ذبح کرو، عورتوں کو بچا لو، اس طریقے کی حرکت وہ کر رہا تھا۔ کیوں اس نے ایسا کیا؟ اصل میں فرعون نے ایک دفعہ خواب دیکھا۔ خواب دیکھنے کے بعد جب وہ بے چین ہوا تو اپنے درباری لوگوں سے، جو اس میں خواب کی تعبیر جاننے والے لوگ تھے نجومی ٹائپ کے، ان سے پوچھا تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ آپ کے خواب سے لگتا ہی ہے کہ کوئی ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے ان بنو اسرائیل کے اندر، وہ بڑا ہو کر آپ کی حکومت کے زوال کا ذریعہ بن جائے، آپ کی حکومت کو تباہ کرے گا، تو لہذا اس کا کوئی انتظام کیجیے۔ تو فرعون نے مشورہ کیا، لوگوں نے کہا آپ حکم جاری کریں، جہاں جہاں جتنے شہروں میں یہودی رہتے ہیں ان سب کے یہاں جتنے بچے پیدا ہوں بچوں کو قتل کروا دو، بچیاں پیدا ہوں چھوڑ دو۔ یہ حکم جاری ہو گیا، آرڈیننس جاری ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی شانہ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ملک میں جن لوگوں کو ہیچ اور کمزور سمجھا گیا اور جنہیں قتل کیا جا رہا تھا، اللہ فرما رہے ہیں ہم چاہتے تھے انہیں کو پاور دے دیں۔ اللہ کا نظام، جن کو فرعون ختم کرنا چاہ رہا ہے اللہ چاہتے انہیں کو پاور دے دیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اب آپ دیکھیں کیسے اللہ نے پاور دیا۔ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً، اور انہیں کمزور لوگوں کو ہم حکام بنا دیں، حاکم بنا دیں۔ وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، انہیں کو پورے ملک کی باغ ڈور دے دیں گے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں طاقتوں کو ہم دے دیں گے۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، یہ فرعون اور اس کے وزیر جو ہیں حامان وغیرہ، ان کے لشکروں کو وہ ہم انجام دکھا دیں گے جس انجام سے آج ڈر رہے ہیں، جو خوف کھا ہے ہم کر کے دکھا دیں گے۔ چنانچہ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ جب پورے خفیہ پولیس والے پورے شہر میں گھومتے تھے، جیسے یہاں مردم شماری والے اور پولیو کے ٹیکے والے ڈیٹا ڈھونڈتے ہیں کس گھر میں کتنے بچے ہیں جی لکھ کے جاؤ، اور ڈیٹا لے کے جاتے ہیں۔ یہ بھی نمبر کی 2 نمبر ہی ہے، بلکہ 10 نمبر ہی ہے جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہے، 10 نمبر۔ تو یہ 2 نمبر ہی وہاں پہ ہو رہی تھی، سارے گھروں میں کہ کس کے یہاں بچہ ہونے والا ہے پورا ڈیٹا جمع کر لیتے تھے۔ بچہ ہوگا مار دیں گے، بچی ہوگی تو چھوڑ دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان، جب بچہ پیدا ہوا ابھی سوچ میں پڑ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا، دل میں یہ ڈالا اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی، کہ بھئی آپ بچے کو تیار کر لو، دودھ پلا کر کے ایک صندوق میں اس کا بستر سے بچھاؤ، صندوق بند کرو، ڈال دو دریا کے اندر، باقی کام ہمارا ہے۔ انا رادوہ الیک، اس بچے کو ہم تمہارے پاس واپس کریں گے۔
وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس کو ہم رسول بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ اب جناب عالی حضرت موسیٰ کی والدہ نے یہی کیا، دودھ پلایا، کپڑے پہنائے، اچھے ساتھ بچہ جیسا ہوتا تیار کیا، ایک صندوق بنوایا بچے کے سائز کا، اس میں بستر سے بچھایا، بچے کو رکھا، صندوق بند کیا، اللہ کا نام لے کے دریا میں ڈال دیا. اب بڑی پریشان، اللہ کا حکم تو پورا کرنا. اپنی بیٹی تھی سمجھدار ان کی، موسیٰ علیہ السلام کی بہن. وقالت لأختہ قصیہ، بہن سے کہا جاؤ یہ صندوق جو جا رہا نا اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، دیکھو صندوق جاتا کہاں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل سے ٹکرایا. وہ محل دریا کے ساتھ بنا ہوا تھا. جب محل سے ٹکرایا فالتقطہ آل فرعون، فرعون کے گھر والوں نے اس صندوق کو اٹھا لیا. اس کو دیکھا، اس میں بچہ. لیکون لہم عدوا وحزنا، اللہ تو یہی چاہتے تھے کہ یہ بچہ بڑا ہو کے انہی کا دشمن بنے گا، یہ کیا پلے گا، پل کے انہی کا دشمن بنے گا. نظام ہے اللہ کا بھائی، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کا نظام. ان فرعون و حامان و جنودہم کانوا خاطئین، یہ سارے غلطی پر تھے. جناب عالی کیا ہوا؟ فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ تو بچہ بڑا پیارا سا ہے، صندوق میں سے نکلا ہے، تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک لگتا ہے. اولاد نہیں تھی فرعون کے پاس، فرعون کے پاس اولاد نہیں تھی. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو قتل نہ کریں، یہ بچہ ہمارے کام آئے گا، ہم اسے اولاد بنا لیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون کی بیوی کہہ رہی ہے. وزیر داخلہ کا کوئی پاور ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، وہ پاور اس نے استعمال کر لی. اور فرعون کا آرڈر کیا ہو گیا؟ یہاں ایگزمپٹڈ ہو گیا اس کا آرڈر. یہ بچہ کیا ہو گیا؟ ایگزمپٹڈ. عجیب بات ہے، دیکھیے اللہ کا نظام. یہ وہ بچہ ہے جس کو اللہ نے پانی کے اندر پھینک کر کے بچایا. ایک اور موسیٰ بھی پیدا ہوا تھا انہیں بنو اسرائیل میں. اس کی ماں نے تو اسے دودھ پلا کے تندور میں ڈال دیا. کہاں ڈال دیا؟ کہاں ڈال دیا؟ آگ میں، تندور میں. جب پولیس والے آئے، بچہ دو بھائی، بچہ دو، بچہ ہے ہی نہیں، بچہ تندور میں، اللہ کے حوالے. جب پولیس والے چلے گئے تو ماں نے جب ڈھکنا ہٹا کر دیکھا کہ جل کے خاک تو نہیں ہو گیا، اور دیکھا بچہ کھیل رہا. اللہ ایک موسیٰ کو پانی میں پال کے بچا رہا ہے، دوسرے موسیٰ کو آگ میں بچا رہا ہے. اب یہ آگ والے موسیٰ کو اس کی ماں نے کیا کیا؟ چپکے سے اٹھایا، لپیٹا، سمیٹا، جنگل میں لے گئی، پہاڑ میں جا کے چھوڑ کے آ گئی. اور پہاڑ کے غار میں چھوڑ کے آ گئی، اور اس نے سوچا کہ چپ کے وقت نکال کے جاؤں گی، دودھ پلا دیا کروں گی، ایسا پلتا رہے گا. وہ اللہ نے اس کو جنگلی جانوروں کے لیے پالنا. کوئی ہرن آ جاتی، وہ بچے کو دودھ پلا کے چلے جاتے. لو جی، ایک موسیٰ وہاں پہاڑوں میں پل رہا اور ایک موسیٰ محل میں پل رہا. جو پہاڑوں میں پلا اس کا نام سامری ہے، جادوگر، جس نے بچڑا بنایا تھا. سورہ بقرہ میں پڑھا نا ہم نے، سونا چاندی جمع کر کے کیا بنا؟ بچڑا. اور حضرت جبریل علیہ السلام جب جاتے تھے تو ان کے گھوڑے کا پاؤں جہاں پڑتا تھا وہ گھاس اگاتے. اس نے پاؤں وہاں سے کوئی مٹی اٹھائی، اس کے منہ میں ڈالا، بچڑا بولنا شروع ہو گیا. ہاں الہکم، یہ تمہارا خدا ہے. وہ الہ موسیٰ فنسی، موسیٰ کے رب تو بھول گئے بھائی، یہ تمہارا رب ہے. یہ سامری کا کام تھا. تو سامری کا بھی اصل میں نام موسیٰ ہی تھا، لکھا ہوا. تو ایک موسیٰ جو ہے جناب عالی جادوگر اور شرک پہ لے گیا پوری قوم کو، اور دوسرا موسیٰ پیغمبر توحید پہ لے گیا قوم کو. اللہ کا نظام ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. حضرت آدم کے دور سے ہی حق اور باطل کا ٹاکرا رہا ہے بھائی، منفی اور مثبت کا ٹاکرا رہا. تو حضرت موسیٰ کے دور میں بھی ایک ہدایت کی محنت کر رہا ہے اور ایک شرک کی محنت کر رہا ہے. آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل جو ہے صبر سے فارغ ہو گیا، بہت پریشان ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر ہم نے ان کے دل کو بھارس نہ دی ہوتی تو یہ تو بالکل ہی پریشان ہو جاتی. اور پھر انہوں نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھتے رہنا دور دور سے.
تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ تم اس صندوق کی دیکھ بھال کرنے والے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب محل میں بچہ پالنے کے لیے لے لیا گیا، محل میں جتنی عورتیں آتی تھیں کہ دودھ پلاؤ گے، بچہ بھوکا ہے پیاسا ہے، تو کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا بچہ۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اللہ فرماتے ہیں جتنی دودھ پلانے والی تھیں سب کا دودھ ہم نے موسیٰ پر گویا کہ کیا ہے بالکل پابندی لگا دی کہ موسیٰ پیے گئے نہیں۔ اب یہ جو بہن جو تھی دیکھتی آئی تھی محل کے اندر، اس نے دیکھا کہ بھائی اس بچے کے لیے کسی دایا کی ضرورت ہے، دودھ پلائی کی ضرورت ہے، حلیمہ دائی کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ دائی حلیمہ کی ضرورت ہے۔ تو اس بچی نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک ایسی عورت بتا دوں جو اس کو پال لے گی۔ بادشاہ کا بہت اچھا، لے کے آؤ اس کو۔ چلی گئی اماں، چل چل چل، آ گیا تیرا موقع آ گیا۔ اب لے آئے محل میں، جیسے بچے کو گود میں لیا تو بچے نے دودھ پی لیا۔ بادشاہ نے کہا بھائی ٹھیک ہے، تم اس کے دودھ پلانے والے ہو، آج سے تم اس کی ڈیوٹی پر آؤ گی، دودھ پلاؤ گے اور جاؤ گے، تنخواہ لیتی رہو۔ اور کیا چاہیے ماں کو؟ ماں کو کیا چاہیے؟ بچے چاہیے، تو بچہ مل گیا۔ بچہ محل میں پل رہا ہے، وقت پر دودھ مل جاتا ہے، اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهُ وَلَا تَحْزَنَ، ہم نے اس بچے کو اس کی ماں کی طرف واپس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں، غمگین نہ ہو۔ چلو یہ بھی ہو گیا، بچہ پلا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب بچہ پل پڑھ کے جوان ہو گیا، کڑیل ہو گیا، ہم نے اسے علم و حکمت سے نوازا۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ سناٹے کے موقع پر یہ شہر میں کہیں جا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، اور دیکھا کہ دو بندے لڑ رہے ہیں۔ ایک بندہ فرعونی گروہ کا تھا، ایک بندہ ان کے بنو اسرائیل کے گروہ کا تھا۔ جو ان کے گروہ کا بندہ تھا اس نے مدد مانگی کہ حضرت یہ تو مجھے مار رہا ہے، آپ میری مدد کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بنو اسرائیل والے بندے کی مدد کے لیے آگے بڑھے اور اس قبطی کو ایک گھونسا مارا، اس کی جان چلی گئی۔ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، یہ تو کوئی شیطانی کام ہو گیا، پھر اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ نے معاف کیا۔ اور اس کے بعد جب صبح ہوئی شہر کے اندر تو موسیٰ علیہ السلام پورے خوف زدہ تھے کہ مجھ سے تو غلطی ہو چکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیچھے وارنٹ ہو گیا گرفتاری کا۔ اور ہو گیا، گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا بادشاہ نے۔ ابھی یہ کہیں چپ کے جا ہی رہے تھے تو دیکھا کہ وہی بنو اسرائیل والا جس نے کل مدد مانگی تھی آج بھی کسی اور بندے سے لڑ رہا ہے، نہ میری مدد کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا تو شیطان معلوم ہوتا ہے، تو کل بھی لڑ رہا تھا، آج بھی لڑ رہا۔ کہاں سرکار میں تمہارے خاندان کا، تمہارے قبیلے کا، میری مدد تو کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسے اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے تو دوسرا بندہ کہنے لگا موسیٰ لگتا ہے کہ تم آج مجھے بھی ایسے مارنا چاہتے ہو جیسے کل ایک بندہ مارا تھا تم نے، لگتا ہے تم شہر کے اندر تم اچھے بندے بن کے نہیں رہنا چاہتے ہو، تم فسادی بن کے رہنا چاہتے ہو۔ یہ بات اس نے کہہ دی موسیٰ علیہ السلام۔ تو خیر وہ جھگڑا جو ختم ہو گیا تو ایک آدمی کہیں دور پرے سے موسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد بندے مومن آیا۔ اس نے کہا حضرت جی خفیہ پولیس والے آپ کو تلاش کر رہے ہیں، آپ چپکے سے نکل جائیں شہر سے۔ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، اور وہ آپ کو تلاش کر رہے ہیں، آپ کو پائیں گے تو جان سے مار دیں گے آپ، لہذا فخرج، آپ نکل جائیے، انی لک من الناس۔ موسیٰ علیہ السلام چپکے سے نکل گئے۔ فخرج منها خائف یترقب، اللہ سے نجات مانگے کہ اللہ مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے دی۔ چل پڑے، چلتے رہے مدین نامی علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں جناب والا مدین کے اندر ایک کوئی بہت بڑا کوئی کنواں تھا جہاں بہت سارے لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ یہ پہنچے، وہاں دیکھا کہ دو لڑکیاں، دو خواتین جو ہیں وہ دور کھڑی ہوئی ہیں۔ پوچھا بھائی آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو ان لڑکیوں نے کہا کہ ہم پانی پلا نہیں سکتے، عورت ذات ہیں، یہاں رش کنویں پر، ہمارے ابا بوڑھے ہیں، وہ آ نہیں سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے صبر۔ وہ گئے اور ایک ڈول کھینچا، لا کر کے ان کے بکریوں کو پانی پلا دیا، اور اس کے بعد کہا جاؤ۔ خود جا کر کے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں بیٹھ، دیکھیں مسافر ہیں، پردیس میں، کوئی بھی جگہ نہیں ہے، کوئی ٹھہرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔
درخت کے نیچے بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. بہت اعلیٰ دعا ہے. آدمی جب کسی ضرورت میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ سے یہ الفاظ پڑھ کے مناجات کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مناجات سن لیتے کہ اللہ جو بھی تو نے خیر اتاری ہے نا زمین پر، میں اس کا محتاج ہوں، میں ہر طرح کی خیر کا محتاج ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر رہے ہیں. کافی دیر گزری، ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی اور آئی بھی بڑی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی. عورت کی صفت ہی ہونی چاہیے، یہ قرآن بتا رہا ہے. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، یہ طریقہ ہے عورتوں کے چلنے کا. آئی اور اس نے کہا کہ میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ جو محنت آپ نے کر کے ہمارے لیے ڈول بھرا اور ہمارے جانوروں کو پانی پلایا، ابا اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں، آپ چلے میرے ساتھ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، لڑکی آگے آگے. جب وہ پہنچے تو ابا جو تھے ان کے وہ شعیب علیہ السلام تھے. تو کون تھے؟ شعیب علیہ السلام. تو انہوں نے پورا قصہ بیان کیا. فلما جاءہ وقص علیہ القصص، یہ ہے سورہ قصص کا قصہ کہ ایسا ایسا معاملہ میرے ساتھ ہوا. تو حضرت شعیب نے کہا اب آپ نہ ڈریں، اب آپ فرعون کے ملک کے حدود سے باہر ہیں، اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. نجوت من القوم الظالمین. اب ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کہنے لگی ابا جی آپ اسے اپنے گھر پہ اجیر مزدور رکھ لو، یہ بہت اچھا بندہ ہے، ایک تو امانت دار بندہ ہے، دوسرے قوت والا ہے. تو اجیر کے اندر یہ دو صفتیں ضروری ہیں کہ بندہ قوت اور طاقت والا بھی ہو، دوسرے امانت والا بھی ہو. جب دو صفتیں ہوں گی تو کام اس کا صحیح ہوگا. ایک مزدور آپ نے رکھا، قوت تو اس میں ہے، بڑے بڑے بوجھ اٹھا لیتے ہیں، امانت دار نہیں ہے تو کام خراب ہے. ایک بندہ آپ نے رکھ لیا مزدور، امانت دار تو بہت ہے، 19 کے 20 نہیں کرتا، 20 کے 19 نہیں کرتا، لیکن بوجھ اٹھا نہیں سکتا ہو تو بیکار ہے. تو دونوں صفتیں بڑی اہم ہیں. تو بچی نے یہ بات کہی. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آپ کے نکاح میں دے دوں، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ 8 سال میرے یہاں بکریاں چرائیں گے. اگر 10 کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. میں آپ کو ایسے مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، بس یہ ہمارا آپ کا معاہدہ ہے اور جو کچھ ہم بات کر رہے ہیں اللہ ہمارا اس پر گواہ ہے. تو جناب والی بات طے ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہو گیا شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے، اور یہ بکریاں چراتے رہے. جب بکریاں چرا کے مدت پوری ہو گئی تو اب یہ وہاں سے سفر کر کے اپنے وطن کی طرف آ رہے ہیں. راستے میں طور کا علاقہ آتا تھا، کوہ طور کا علاقہ. رات کا وقت تھا، سفر کر رہے ہیں، سردیاں ہیں. تو انہوں نے گھر والوں سے کہا تو دیکھو مجھے دور سے آگ نظر آ رہی ہے، آپ ٹھہرو نظر چیک کر کے آؤں، کچھ آگ مل جائے گی لے آؤں گا، تاپ لیں گے، نہیں تو کوئی بندہ ملے گا حال ہوا راستہ پوچھ لیں گے. تو جناب والا وہ پہنچے. جب وہ آگ کے قریب پہنچے تو قدرتی آواز آئی. قدرتی آواز آئی یا موسیٰ انی انا اللہ، میں اللہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے آواز، رب العالمین، میں رب العالمین. اور فرمایا کہ اپنا عصا ذرا زمین پہ ڈالو. زمین پہ ڈالا تو سانپ کہتے ہیں چلنا شروع ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے. اللہ نے فرمایا اقبل ولا تخف، بڑھو آگے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. انک من الآمنین، آپ کو سکون. یہ معجزہ دیا گیا. وہ اس کے بعد فرمایا اس لوگ کہنے لگا فی جیبک، اپنا ہاتھ جو ہے گریبان میں ڈالو ایسے اندر اور دبا نکالو تو پھر وہ چمکتا تھا. دوسرا معجزہ دیا گیا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ 2 معجزے ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ دونوں معجزے لے کے آپ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائیے، انہوں نے بہت زیادہ فتنہ فساد پھیلایا ہوا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں نے ان کا ایک بندہ قتل کر رکھا ہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے مار نہ دے. میرا بھائی ہارون زیادہ فصیح اللسان ہے، آپ میرے ساتھ اس کو رسول بنا دیجیے، مجھے اس سے ہیلپ ملے گی اور مجھے ڈر ہے کہ مجھے کہیں وہ جھٹلا نہ دے. یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں فصیح نہیں، ان کے بھائی کیوں فصیح ہے؟ اس کی وجہ لکھی ہے بعض علماء نے کہ فرعون جو تھا جب بچپن میں موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں کھلاتا تھا نا تو بچہ
کبھی داڑھی پکڑ کے کھینچ لے، کبھی کچھ وہ کچھ ہوتا ہوا تو فرعون کو شبہ ہوتا تھا کہ مجھے اس بچے کے تیور اچھے نہیں معلوم ہو رہے، کچھ چیک کرنا چاہیے کیا کیا جائے۔ تو ایک نجوم نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ اس بچے کے سامنے ایک برتن میں انگارے رکھ دیں اور ایک برتن میں سونے کی ڈلیاں رکھ دیں، اور بچے کو آپ کھلا چھوڑ دو، کھلا آپشن، دیکھو یہ بچہ کدھر ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اگر تو یہ سونا چاندی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو سمجھ لو کہ آپ کی حکومت کو بیڑا غرق کرے گا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر یہ آگ انگارے کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب شیرخوار تھے، یہ امتحان ان کا جب ہوا تو یہ سونے چاندی والی پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے، لیکن فرشتے نے آ کر ان کا ہاتھ موڑا اور انگارے کی طرف کر دیا۔ انہوں نے انگارہ اٹھایا اور منہ میں رکھ لیا، بچہ ہے۔ اب وہ جب انگارہ منہ میں رکھا تو زبان جل گئی، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ لکنت آ گئی۔ کیا نہیں تھی؟ لکنت، وہ لکنت بات تک نہیں۔ تو اس کے بعد جناب عالی فرعون ذرا مطمئن ہو گیا کہ چلو بھی اس نے آنکھ میں ہاتھ لگایا، اس سے میرا کوئی نقصان نہیں۔ پھر پلتے بڑھتے رہے فرعون کے پاس، یہاں تک پہنچے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی درخواست پر ان کے بھائی ہارون کو بھی پیغمبری عطا کر دی۔ اب یہ دونوں حضرات آئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی واضح معجزات لے کر آئے تو فرعون اور اس کے لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے بھائی، یہ جادو لے کر کے آئے ہیں، اور پھر وہ پوری تفصیل پہلے میں گزر چکی ہے۔ فرعون نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو بھائی، میرے علاوہ تمہارا کوئی خدا ہو میں نہیں جانتا، میں ہی خدا ہوں۔ اے حامان، تم میرے لیے ایک بہت اونچا جو ہے نا ٹیلا لگاؤ، ٹیلا۔ اس ٹیلے پر چڑھ کر کے میں دیکھوں نا کہ موسیٰ کا رب کدھر ہے۔ یہ کہتا نا کہ آسمان و زمین پر اس کی حکومت، میں دیکھوں پہ چڑھ کے موسیٰ کا خدا کدھر ہے۔ میں تو موسیٰ کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ یہ فرعون کی باتیں تھی۔ تو فرعون نے گھمنڈ کا اظہار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے گھمنڈ کے نتیجے میں ہم نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو بھی پکڑا اور ہم نے دریا کے اندر ان کو پھینک دیا اٹھا کے، وَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ۔ اور پھر دیکھو کہ ظالموں کا انجام کیسے ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طریقے سے پالا اور کیسے جناب والا ان کو محل سے نکالا اور پھر کہاں پیغمبری دی، دوبارہ محل میں بھیجا، جاؤ دعوت لے کر۔ پھر فرعون کو اور اس کے پورے لشکر کو کیسے تباہ کیا، اندازہ کیجیے۔ جس موسیٰ کو دودھ پیتی عمر میں صندوق میں بند کر کے دریا کے اندر اللہ بچا رہا ہے، اسی دریا میں موسیٰ کو پوری قوم کے ساتھ بچا رہا ہے، اسی دریا میں فرعون کو پوری فوج کے ساتھ غرق کر اللہ کیا لگا، اللہ قادر ہے۔ تو میرے دوستو، آج بھی جو اسرائیل اور اسرائیل کے ساتھ دنیا کے بڑے بڑے جو بدماش قوتیں لگی ہوئی ہیں تھوڑے سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، انشاءاللہ یہ ختم ہوتے نہیں۔ آپ دیکھ لینا انہیں کا پلہ بھاری ہو، اللہ تعالیٰ کچھ وقت کے بعد دکھا دیں، اور کیسے ان پہ زوال آئے گا یہ ہم اور آپ نہیں جانتے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو کتاب دی، جب پہلے ان کی اور قوموں کو جو فرعون وغیرہ کو ہلاک کیا، ہلاک کرنے کے بعد ہم نے ان کو کتاب دی بلا کر طور پر۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ توریت۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ توریت۔ تورات بھی کہتے ہیں، توریت بھی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو توریت دی، اور اس توریت کے اندر جناب عالی کیا ہے، پورا کا پورا ایک دستور حیات اور سب کچھ دیا، اور پھر ان لوگوں سے کہا بنو اسرائیل سے کہ اس کی پیروی کرو، اس کو مان کے چلو، اور اگر یہ نہیں مانیں گے تو یاد رکھنا اپنے نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، اور جو نفس کے پیچھے چلے اس سے بڑا گمراہ اور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتی۔ بہرحال تو یہ واقعہ یہاں تک تو اللہ رب العزت نے بہت واضح بیان کیا ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ اور مضامین ہیں اسی سورہ قصص کے اندر، وہ بھی قصوں کی شکل میں ہے۔ حاصل خلاصہ یہ ہے کہ اللہ وہ ہے کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من، مردے سے زندہ نکالتا ہے، زندے سے مردہ نکالتا ہے۔
بربادی کے نقشے میں عافیت نکالتا ہے اور عافیت کے نقشے میں بربادی پھیلاتا ہے اللہ۔ قوت والوں کو اللہ نے ذلیل کیا اور ذلیل ترین قوم کو معزز کر دیا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس زمانے کے اہل ایمان کی مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ آج بھی ایسے کرنے پہ قادر ہے، مگر دکھا رہے اللہ تعالیٰ کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔